اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدرسہ فاطمۃ الزہرا کی جانب سے منعقد ہونے والا یہ آج کا پہلا پروگرام خوش آمدید رمضان میں آپ تمام سامعین کا استقبال کرتی ہوں۔ آج کے ہمارے عنوانات ہیں ماہ رمضان کی فضیلت و اہمیت، اس کے بعد ہے شب قدر، اس کے بعد ہے تراویح کے فضائل، اعتکاف کے فضائل، روزے کے فضائل، اور اس کے بعد کا عنوان ہے کہ اس ماہ رمضان میں عبادت کس طریقے سے کی جائے، یعنی سحر کے وقت سے لے کر افطار تک، افطار کے بعد سے پھر تراویح تک ساری عبادات اس مہینے میں کس طرح کی جائے۔ امید ہے کہ آپ تمام یہ ویڈیو سے استفادہ حاصل کریں گے اور آپ تمام کو رمضان المبارک اور تمام اس کی عبادات کا سارے فضائل، ساری اہمیتیں انشاءاللہ معلوم ہو جائیں گی اور آپ اس سے بھرپور استفادہ حاصل کریں گے۔ کسی بھی محفل، کسی بھی بزم کی، کسی بھی پروگرام کے شروع کرنے سے پہلے سب سے افضل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے شروع کیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اب ہم اس محفل کی آج کے پروگرام کی شروعات ہم اور نعت کے ذریعے کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم اور اس کے بعد ایک نعت کے ذریعے ہمارے پروگرام کا آج کا انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ پروگرام کے اختتام تک بنے رہے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد باری تعالیٰ۔ ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے، ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے، نظام اس کائنات کا جو بحسن خوبی چلا رہا ہے، کتاب تو اس کی پڑھ کے دیکھو، اسے ہے بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی وہ اپنی جانب بلا رہا ہے، ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے، وہ مالک رزق ہر نفس میں کسی کو رکھتا نہیں ہے بھوکا، وہ مالک رزق ہر نفس میں کسی کو رکھتا نہیں ہے بھوکا، امیر ہو یا غریب بندہ وہ ہر کسی کو کھلا رہا ہے، ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے، جو وعدہ اللہ سے کیا تھا اسے تو ہم نے بھلا دیا ہے، جو وعدہ اللہ سے کیا تھا اسے تو ہم نے بھلا دیا ہے، مگر جو اس نے کیا تھا ہم سے وہ وعدہ اپنا نبھا رہا ہے، ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے، نظام اس کائنات کا جو بحسن خوبی چلا رہا ہے، ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعت پاک۔ سب سے پہلے درود کا ورد کر لیں، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے،
ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، نہ اتراؤ زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر، نہ اتراؤ زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر، میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے، میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ جزاک اللہ۔ سب سے پہلے ماہ رمضان کی فضیلت و اہمیت کے بارے میں ہمارے مدرسے کی کارکنندہ آپ سب کو واقف کروائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس فضیلت اور اس اہمیت کو ہمیں سمجھنے کی اور ان تمام فضائل کو اپنے نام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان کی اہمیت و فضیلت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مدرسہ فاطمہ الزہرا کی کارکنندہ آپ تمام کو ماہ رمضان کی اہمیت و فضیلت سے روشناس کرواؤں گی۔ رمضان المبارک کے بارے میں علامہ ابن جعفری رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ سال کے 12 مہینے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کے مانند ہے، کہ ان میں سے جس طرح یوسف علیہ السلام ان کو سب سے زیادہ محبوب تھے، اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یوسف علیہ السلام کی دعا سے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے 11 بھائیوں کو بخش دیا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ 11 ماہ کے گناہ رمضان المبارک کی برکت سے معاف کر دے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان معظم میرا مہینہ ہے، اور رمضان مبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسی کہ قرآن شریف کی فضیلت تمام کتابوں پر، اور شعبان المعظم کا دوسرا مہینوں پر ویسی ہی بزرگی ہے جیسے تمام انبیاء پر مجھے ہے، اور رمضان مبارک کو تمام مہینوں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر ایک عمل ابن آدم کا بڑھا دیا جاتا ہے، ایک نیکی کے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے، اور اس سے بھی زیادہ، یہاں تک کہ 700 تک، مگر روزے کا ثواب اتنا ہے کہ اس کی حد کو میں ہی خوب جانتا ہوں، اور اس کے بدلے اپنے بندوں کو میں ہی خود ہی دوں گا۔ ہم مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے بطور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم رحمت والے مہینے کے روزے فرض کیے ہیں۔ وہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے اور اس قدر فضائل ہے کہ اس مبارک مہینے کے ہے جن کا بیان کرنا مشکل ہے۔ خود اس کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا بابرکت ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے، اور اس میں ہدایت و امتیاز حق و باطل کے صاف صاف حکم ہے۔ ان تمام باتوں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رمضان کی کتنی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے اور تمام انسانوں کے لیے ہے۔ تو اے مسلمانوں، رمضان المبارک کا مہینہ تمہارے پاس آنے والا ہے جو برکت والا ہے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے اور تم پر مہربانی فرماتا ہے، تمہارے گناہوں کو بخشتا ہے، تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور یہ دیکھتا ہے کہ تم لوگ رمضان المبارک کے واسطے کیا کیا شوق رکھتے ہو اور ثواب کے کاموں میں کتنی مشقت برداشت کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے تمہاری تعریف کرتا ہے
دیکھو میرے بندے بھوک اور پیاس کی تکلیف اٹھا کر اپنی ضرورتوں کو چھوڑ کر میری عبادت میں کیسے لگے ہوئے ہیں۔ ہم کو بھی لازمی ہے کہ اس مبارک مہینے میں اللہ اور اس کے رسول کا احکام پورے بجا لانے کی کوشش کریں، سستی، غفلت اور نافرمانی سے دور رہیں، اس مبارک مہینے کا ایک ایک منٹ کی قدر کریں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مسلمانوں کو بطفیل رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک مہینے میں عبادت اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مبارک مہینے کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ شب قدر وہ رات ہے جو کہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے۔ شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں سے بڑھ کر ثواب رکھنے والی عبادات میں سے ایک شمار کی جاتی ہے۔ اب شب قدر کی عبادات سے اور شب قدر کے اہمیت، شب قدر کی فضائل سے آپ سب کو مدرسہ فاطمۃ الزہرا کی معلمہ روشناس کروائیں گی، واقف کروائیں گی۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مدرسہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی معلمہ کی جانب سے آپ تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا عنوان آج کے پروگرام خوش آمدید رمضان میں شب قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یعنی ہم نے اس کو شب قدر میں اتارا۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ قدر میں فرماتا ہے کہ شب قدر میں اللہ نے قرآن مجید کو اتارا۔ شب قدر وہ مبارک شب ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ شب 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور شب قدر کے لیے خصوصاً سورہ قدر نازل ہوئی۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے پہلے کی امت کو زیادہ عبادت کرنے کا موقع ملا، کیونکہ ان کی عمریں ہم سے کہیں گنا زیادہ تھی۔ بس اسی وقت یہ سورہ نازل ہوا جس میں شب قدر کی خوشخبری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دی گئی۔ فرمایا گیا کہ شب قدر وہ ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس شب جس نے عبادت و استغفار میں گزاری، اس نے عبادت کے 1000 مہینے پا لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن خیال ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری امت کے ساتھ کیا سلوک فرمائیں گے۔ وحی آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کب تک امت کا غم کھائیں گے؟ میں آپ کی امت کو دنیا سے نہ اٹھاؤں گا تا وقت یہ کہ ان کو دنیا میں انبیاء علیہ السلام کا درجہ نہ دوں۔ انبیاء علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ ان پر فرشتے وحی و سلام لے کر آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی اسی طرح شب قدر میں فرشتے نازل ہوں گے اور میری طرف سے سلام اور رحمت پہنچائیں گے۔ فرشتوں اور جبرائیل علیہ السلام کا اس رات اترنا سورہ قدر سے بھی ثابت ہے۔ شب قدر میں قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ شب قدر میں ایمان و اخلاص کے ساتھ نوافل پڑھیں گے، ان کے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کو خود تلاش فرماتے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی تلاش کا حکم فرماتے۔ نیز آخر عشروں کی رات میں اپنے گھر والوں کو اس توقع سے جگاتے کہ شب قدر ان کو مل جائے۔ شب قدر آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی رمضان کی 21، 23، 25، 27 اور 29ویں شب ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے ہم تمام مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالی شب قدر کی عبادت و فضائل سے نوازے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اب ہمارے مدرسے کی کارکنندہ آپ تمام کو فضائل روزہ، فضائل تراویح اور فضائل اعتکاف کے بارے میں واقف کروائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مدرسہ فاطمۃ الزہرا کی کارکندہ ہوں۔ آپ تمام کو
فضائل تراویح، فضائل روزہ اور فضائل اعتکاف سے واقف کروں گی۔ سب سے پہلے میں فضائل تراویح کے بارے میں بولوں گی۔ نماز تراویح سنت ہے اور اس میں قرآن شریف کا پڑھنا بھی سنت ہے۔ پڑھا اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حکم کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تراویح پڑھنے کا۔ یہ نماز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی ہر روز پڑھی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مسجدیں بھری جاتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ عرش پر ایک جگہ ایسی ہے جس کا نام خیر القدس ہے اور وہ جگہ نور کی ہے۔ اس جگہ میں اللہ تعالیٰ اپنے اس بندوں کو دیکھتا ہے جو تراویح پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایسی نعمت عظمیٰ حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب میں فضائل روزے کے بارے میں بات کروں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا، روزہ دار کے گناہ ڈھل جائیں گے۔ روزہ دوزخ کی آگ سے بچنے کا ڈھال ہے۔ فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کی شناخت روزہ ہے، اس لیے ہر امت کو اپنے اندر یہ علامت قائم رکھنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ایک جگہ آیا ہے کہ قیامت کے دن ایک گنہگار دوزخ میں ڈالا جائے گا، آگ اس سے بھاگے گی۔ مالک یعنی داروغہ دوزخ آگ سے کہے گا کہ تو اسے کیوں نہیں پکڑتی؟ آگ جواب دے گی کہ میں اسے کیسے پکڑ سکتی ہوں جبکہ اس کے منہ سے روزے کی بو آتی ہے۔ مالک اس شخص سے دریافت کرے گا کہ کیا تو روزہ دار مرا تھا؟ کہے گا ہاں۔ اس کے بعد اس کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا۔ روزہ دار کے واسطے قیامت کے دن عرش کے نیچے 17 دسترخوان چنے جائیں گے، وہ لوگ اس پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے اور سب لوگ ابھی حساب ہی میں پھنسے ہوں گے۔ اس پر وہ لوگ کہیں گے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ کھانا کھا پی رہے ہیں اور ہم ابھی حساب میں پھنسے ہیں۔ غیب سے ان کو جواب ملے گا کہ یہ لوگ دنیا میں روزہ رکھتے تھے اور یہ اسی کا بدلہ ہے اور تمام دنیا میں روزے سے بھاگتے تھے، اس لیے اب بھی سرگرد اور پریشان رہو۔ اب میں آپ کو فضائل اعتکاف سے واقف کرواؤں گی۔ رمضان میں آخری 10 دن اعتکاف میں بیٹھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جو ابھی اس کا اہتمام کرے گا اسے انشاءاللہ شب قدر مل جائے گی، کیونکہ اعتکاف میں بیٹھے شخص کا ہر عمل نیکی میں لکھا جائے گا۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تراویح، روزہ اور اعتکاف کا اہتمام کرنے اور اس کا اجر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مدرسہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی معلمہ آپ تمام کو آج رمضان میں عبادت کیسے کریں، عبادت کے ساتھ ثواب دارین کیسے حاصل کریں، یہ تمام باتوں سے آج آپ تمام کو واقف کرواؤں گی۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو اس سال جو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے لاک ڈاؤن میں ہوگا اس کا زیادہ تر وقت، تو جس طریقے سے سب اپنے اپنے گھروں میں مقید ہے، کوارنٹائن ہے، تو یہ نہ سوچے کہ ہماری عبادت میں کچھ کمی ہوگی، ہماری عبادت میں وہ شوق وہ ذوق نہیں ہوگا، رمضان کی وہ لذتیں ہمیں نہیں ملیں گی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ تو ایک طرف سے اب ہمارے خدا کی طرف سے رحمت سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھرپور موقع دے رہا ہے۔ سب لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے، کوئی کسی کام میں مصروف نہیں ہے، ہر کوئی، ورنہ اب تک آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ آپ اپنے جو کام میں مصروف رہتے تھے اس کی وجہ سے آپ عبادت میں کچھ کمی کرتے تھے، جلدی جلدی عبادت کر کے چلے جاتے تھے، لیکن اب بھرپور آپ کو اللہ تعالیٰ کی پوری طریقے سے عبادت کرنے کی، اللہ تعالیٰ سے پوری طریقے سے جڑے رہنے کی اور اللہ تعالیٰ سے اپنا ایک ایسا مضبوط رابطہ پیدا کرنے کی اور اللہ تعالیٰ سے محبت جتانے کی اتنا وقت مل رہا ہے، تو کیسے اب کے سال کا جو رمضان ہوگا وہ کیسے ہم تمام کے لیے لذتوں سے کم ہوگا۔ تو اسی لیے دیکھیے، آپ تمام سامعین غور کریے کہ صبح سے شام تک آج تک ہمارا جو وقت گزر رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، ہر کوئی اپنے اپنے کاموں سے محروم ہے، اپنے گھروں میں بیٹھا ہوا ہے، بس یہی التجا کر رہا ہے کہ کب یہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا۔ تو اب اللہ تعالیٰ بہترین موقع دیے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اس میں عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کو منائے، راضی کرے، وہ ناراض ہے اس کو خوش کرے، اس کو منائے، اس سے بات کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اپنے گناہوں کو خطاؤں کو درگزر کروانے کا بہترین موقع ہے۔
اپنی خطاؤں کو بخشوانے کا بہترین موقع ہے، مغفرت حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ تو اسی لیے ہم تمام کو چاہیے کہ ہم اپنے رب کی خوب خوب عبادت کریں، اتنی عبادت کریں کہ وہ ہم سے خوش ہو جائے اور اس وبا کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے اس طریقے سے خاتمہ کر دے جیسا کہ یہ وبا کبھی اس دنیا میں تھی ہی نہیں۔ اور جو حضرات یہ سوچتے ہیں کہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، ڈر کی وجہ سے، وبا کے ڈر سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجدوں میں جماعتیں نہیں کروا رہے ہیں، تو ایسا سوچنا بالکل غلط ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جہاں بھی وبا پھیلی ہوئی ہو اس جگہ کے لوگ نہ دوسری جگہ منتقل ہو اور نہ دوسری جگہ سے کوئی لوگ وہاں پر آئے۔ تو یہ کوارنٹائن کا جو سلسلہ ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا کہ وبا سے بچنے کا طریقہ، یہ جو طریقہ لوگ آج اپنائے ہوئے ہیں یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ طریقہ ہے۔ تو اس کی یہ جو طریقے کی ہمیں عزت کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ طریقہ ہے یہ۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ عبادت کیسے کریں گے؟ جو سب سے پہلے مرد حضرات کی عبادت کے لیے میں بیان کروں گی۔ مرد حضرات جو ہیں وہ اپنی عبادت کو اس طریقے سے اپنا اسکیڈول بنا لے۔ پہلے جب آپ سحر سے لے کر تراویح تک کا آپ کا کس طریقے سے ہونا چاہیے، اگر آپ اس طریقے سے اپنے اوقات کو بنا لیں گے اپنے عبادت کے لیے، اپنے خدا کی عبادت کے لیے، تو انشاءاللہ نہ صرف رحمتیں، مغفرتیں، جہنم سے نجات، بلکہ آپ کو شب قدر بھی مل جائے گی۔ سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے، جب آپ سحر کھا لے اس کے بعد تسبیح پڑھے، چاہے کوئی بھی تسبیح ہو، چاہے کلمے کی تسبیح ہو، چاہے درود کی تسبیح ہو، کوئی بھی جو تسبیح ہو، آپ جو بھی کلمات آپ جانتے ہیں وہ پڑھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن شریف کے پاروں کا اہتمام کریں، قرآن شریف پڑھیں۔ اس کے بعد فجر کی نماز ادا کریں۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد کچھ وقت جب آپ آرام کر لیں گے، اس کے بعد جب نیند سے بیدار ہوں گے آپ، تو اس کے بعد پھر سے پاروں کا اہتمام کریں۔ آپ قرآن شریف کی تلاوت کریں، قرآن شریف کا ترجمہ کریں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا فرمایا ہے، ایک ایک لفظ پر، ایک ایک آیت پر، ایک ایک رکوع پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہم سے کیا فرما رہا ہے، قرآن ہم سے کیا چاہتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، قرآن میں کیا ہدایت، قرآن کو کیا کہا گیا، ہدایت کی کتاب ہے، کیسے ہم اس سے ہدایت حاصل کریں۔ تو آپ اس پر ریسرچ کریے، قرآن پر ریسرچ کریے، آپ لوگ سوچئے کس طریقے سے آپ پورے قرآن کا ترجمہ ان تمام 30 دنوں میں مکمل کر سکتے، کیونکہ مرد حضرات کو عام طور پر عام دنوں میں ایسا وقت نہیں ملتا، جس طریقے سے اب کوارنٹائن کے وقت گھر میں مقید ہو کر وقت مل رہا ہے، ایسا وقت مرد حضرات کو ہمیشہ نہیں ملتا، کیونکہ اب تک کے سارے رمضان میں ظاہر سی بات ہے کہ بہت سے لوگ اپنے اپنے کاموں میں تقریباً کم سے کم آدھا دن تو اپنے اپنے کاموں میں بزی رہتے تھے ہوں گے، لیکن اس سال کا جو رمضان ہے مثبت طور پر لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا موقع دیا ہے کہ آپ صبح سے شام تک اللہ کی عبادت میں گزار سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ قرآن کا ترجمہ کریں، تشریح کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ظہر کی نماز ہو جائے پھر اگر کچھ آرام کرنا چاہ رہے تو تھوڑی وقت آرام کریں، تو صبح سے شام تک کا جو وقت ہوگا اس میں زیادہ سے زیادہ سونے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ زیادہ تر سونا، بہت زیادہ سونا بھی اچھا نہیں ہے۔ تو تھوڑی دیر آرام کریں اور زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزاریں۔ اس کے بعد عصر کی نماز کا وقت ہوگا، جب آپ ظہر کی نماز اور کچھ عبادت کر دیں گے، کچھ وقفہ لے کر عصر کی نماز ادا کر کے آپ عصر سے مغرب تک یعنی افطار کے وقت تک عبادت کریں، تسبیحات پڑھیں، قرآن شریف پڑھیں، خوب خوب دعائیں کریں افطار سے پہلے، کیونکہ افطار کے وقت کی روزہ دار کی جو دعا ہوتی ہے، جو روزہ دار دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو اس وقت عصر سے لے کے آپ کا جو مغرب کا جو وقت ہے، عصر کی نماز کے بعد سے آپ تھوڑی دیر عبادت کر کے بس سارا وقت اپنا دعا میں گزارے، افطار تک آپ دعائیں مانگتے رہے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی دینی کامیابی کے لیے، اپنی دنیاوی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے سوال کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی محبت کے لیے سوال کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے سوال کریں۔ اس طریقے سے آپ دعا میں گزاریں افطار تک کا وقت۔ جب آپ کا افطار ہو جائے گا اس کے بعد آپ کچھ دیر کچھ وقفہ لے لیں، کچھ وقفہ لے کر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جب آپ تراویح پڑھنے، اچھا مرد حضرات کا یہ ہوگا کہ تراویح کی جماعت نہیں ہوگی، تراویح کی جماعت نہیں ہوگی، لیکن تراویح آپ کس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ پورے قرآن سے ہی آپ کو مکمل کرنا ہے۔ تراویح جو ہے سنت موقدہ ہے، تراویح کی 20 رکعت تمام پر پڑھنا سنت ہے، تو تمام حضرات کو جو ہے تراویح کا اہتمام کرنا ضروری ہے، تراویح آپ چھوڑ نہیں سکتے، اگر تراویح چھوڑیں گے تو گناہ کا باعث ہوگا۔ تو اسی لیے آپ کو چاہیے کہ جب آپ تراویح پڑھ رہے ہیں تو آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ جماعت سے پڑھیں، کیونکہ اس وقت یہاں پر عذر ہے، بلا عذر کے آپ جماعت سے چھوڑ رہے تو تب آپ کو اس کا گناہ ہوتا تھا، لیکن یہاں پر خود ہم جس وبا کی وجہ سے اپنے آپ کو مقید کر رکھے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے،
تو یہ وجہ ہے کہ ہم تمام جو بھی مرد حضرات ہیں وہ اپنی تراویح کا اہتمام اس طریقے سے کرے کہ گھر میں اگر والد ان کے ساتھ 2 بیٹے یا کچھ اگر 2-3 بیٹے ہیں یا پھر کوئی بھی گھر میں ایک سے زیادہ زیادہ مرد حضرات ہے تو آپس میں مل کر نماز پڑھ لے، یا پھر ایک ہی ہے 2 ہی ہے تو خود کی نماز خود پڑھے، بازو سے کسی کو جمع نہ کرے، بس خود کی نماز خود پڑھے، 20 رکعت پڑھے. اور دیکھیے جب تنہائی میں آپ نماز پڑھیں گے، اللہ کی خوب عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ سے ایسا بہترین رابطہ ہوگا کہ دنیا کی ساری لذتیں بھول جائیں گے، کہ اللہ کی محبت اپنے دلوں میں اس طریقے سے بیٹھ جائے گی انشاءاللہ کہ نہ صرف رمضان بلکہ رمضان کے بعد کے بھی آنے والے ہر مہینوں میں آپ بس اللہ کی طرف رجوع ہونے کی خواہش رکھیں گے. تو اس طریقے سے جب آپ کی تراویح ہو جائے گی، عشاء کی نماز ہو جائے گی، تراویح ہو جائے گی، تو اس کے بعد آپ پھر سے آرام کر لیں، پھر سحر کے وقت تک آپ آرام کر سکتے ہیں. اس طریقے سے آپ اپنا سارا وقت ڈیوائڈ کر کے ہر حصے میں عبادت کرتے رہیں. اور خواتین حضرات جو ہے ان کا طریقہ کس طریقے سے ہونا چاہیے. سحر میں اگر آپ سحر پکا رہی ہیں تو سحر کھا لیں، سحر کھانے کے بعد میں تھوڑی دیر کچھ تسبیحات پڑھ لیں اسی طریقے سے، پھر قرآن شریف کی تلاوت کریں، پھر فجر کی نماز پڑھیں، پھر آرام کر لیں. آرام کر کے جب بیدار ہوں گے اپنے گھر کا سارا کام کر لیں، سارا کام ہوتے ہی پھر کچھ دیر قرآن کی تلاوت کریں، ظہر کی نماز پڑھیں، پھر کچھ وقت کے لیے وقفہ لے لیں. پھر جب عصر سے پہلے آپ افطار کی ساری تیاری کر لیں اور شام کے کھانے کی ساری تیاری کر لیں عصر سے پہلے، کیونکہ بعض خواتین ایسی ہوتی کہ افطار کا وقت ہو رہا ہوتے ہیں اور اپنی جو افطار کی تیاری اس میں لگی ہوئی رہتی ہے. یہ بہت غلط طریقہ ہے، کیونکہ عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے دعاؤں کی مقبولیت کا وقفہ ہوتا ہے، وہ تو یعنی ایسا وقت ہوتا ہے کہ ایک مزدور صبح سے شام تک مزدوری کرا ہوا ہے اور جب اس کی مزدوری مل رہی ہے اسی وقت وہ اپنے مالک کے پاس نہ ہوا ہو، اس طریقے سے ہوگا. تو اسی لیے بہتر ہے خواتین کے لیے عصر سے پہلے افطاری کی ساری تیاری کر لیں اور عصر کی نماز پڑھ کر اپنے گھر والوں کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ دعائیں کرنے میں، اذکار کرنے میں بیٹھ جائیں. دعائیں کر لیں، اذکار کر لیں، پھر افطار کے بعد جو بھی آپ کا گھر کا کام ہے خواتین گھر کے کام کر لیں. اس کے بعد تراویح کا اہتمام کریں. 20 رکعت کی تراویح ہے، تراویح کی نماز، عشاء کی نماز، تراویح کی نماز پڑھ لیں. پڑھ کر آپ اپنے گھر کے اگر کچھ بھی کام کاج ہے، آپ کی سحر کی تیاری ہے، کر لیں. اس کے بعد آپ آرام کر سکتے ہیں، سحر تک کے وقت کے لیے نیند لے سکتے ہیں. تو اس طریقے سے. اور سب سے اہم اشرا ہے آخری اشرا، 10 دن رمضان کے جو آخری 10 دن ہوتے ہیں اس میں شب قدر ہوتی ہے. تو شب قدر کا تلاش کرنا آپ کو تو معلوم ہی ہوگا. رمضان کی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں شب میں سے ایک رات شب قدر کی ہوتی ہے. تو آپ رمضان کے آخری ان 5 راتوں میں جا کر عبادت کر لیں گے تو شب قدر کا ثواب حاصل ہو جائے گا، یعنی گویا کہ آپ کو شب قدر مل گئی. تو میری تمام مرد حضرات سے یہ گزارش ہے کہ اپنا دل چھوٹا نہ کرے کہ اس سال جماعت سے ہم تراویح نہیں پڑھ سکتے. تو آپ لوگ یہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے محبت اور ایک کنیکشن بنانے کے لیے اتنا وقت مل رہا ہے تو اس کو ضائع نہ کریں. ہر ایک منٹ جو ہے آپ بہترین طریقے سے عبادت میں گزاریں. اور خواتین جو ہے اپنا کام کا وقت ڈیوائڈ کرے اور کام کا وقت اس وقت رکھے جب آپ کو افطار کا وقت نہ رہے. عصر سے جو افطار مغرب تک کا جو وقت ہے وہ وقت آپ پیورلی عبادت اور دعائیں مانگنے کے لیے رکھ دیں. تو اس طریقے سے اگر آپ فالو کریں گے، تمام خواتین اور مرد حضرات اس طریقے سے فالو کریں گے، آپس میں جب دعائیں کہی جاتی ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہے تو اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب آپس میں ایک ساتھ بیٹھے، ایک ساتھ جب اپنے گھروں میں کسی باہر سے دوسرے لوگوں کو جمع مت کرے، ایک ساتھ بیٹھے اور دعائیں کرے، اللہ سے معافی مانگے، اپنے گناہوں کو بخشوا لے اور اس وبا کا خاتمہ کے لیے دعا کرے. اور آخر میں میری اللہ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امتی ہے اس کے ناطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم تمام کو معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. رمضان کی بے شمار فضیلتوں سے نوازے اور یہ رمضان ہمارے لیے بہترین سے بہترین رمضان بنا دے اور اس رمضان کی برکت سے اس وبا کا پوری دنیا سے خاتمہ عطا فرما دے. آمین ثم آمین. اور ہم تمام کو اللہ تعالیٰ ساری عبادت کرنے کی، روزے رکھنے کی، نماز پڑھنے کی، تراویح پڑھنے کی، اعتکاف
میں بیٹھنے کی اور اللہ کی بہترین سے بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ساری نعمتوں سے، رمضان کی برکتوں سے نوازے، اور ہمارے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا کی محبت کو جگانے کی توفیق عطا فرمائے، اس وبا کا خاتمہ فرما دے، اور ہمارے تمام دعاؤں کو، نمازوں کو، عبادتوں کو، روزوں کو قبول فرما دے، اور ہمارے لیے یہ رمضان بہتر بنا دے، آمین ثم آمین۔ اب ہمارے پروگرام کا اختتام ہمارے مدرسہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ناظمہ کی دعا کے ذریعے ہوگا۔ سب لوگ اس دعا میں شامل ہو اور سب لوگ آمین کہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد نبی الامی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی اللہ محمد نبی الامی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی اللہ محمد نبی الامی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا احد یا واحد یا موجود یا جواد یا باسط یا کریم یا وہاب یا ذتال یا غنی یا مغنی یا فتاح یا رزاق یا علیم یا حکیم یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم یا بدیع السماوات والارض یا ذو الجلال والاکرام یا حنان یا منان، نفعنی منک نفعۃ خیر تغننی بها امن سواک ان تستفتح فقد جاءکم الفتح ان فتح لک فتح مبین، نصر من اللہ فتح قریب، اللہم یا غنی یا حمید یا مبدی یا ودود یا ذو العرش المجید، اکفینی بجلالک ان حرامک بفضلک بذکر من استطاعک علی کل شیء قدیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، اے میرے پاک پروردگار، اے دونوں جہاں کے مالک، اے مردوں کو زندہ کرنے والے، اے میرے پاک پروردگار، یا اللہ آپ کے رحم و کرم سے، فضل و کرم سے، نام کی برکت سے، کلام پاک کی برکت سے، پیارے نبی، پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل صدقے سے میرے پاک پروردگار، اور تمام بزرگان دین کے طفیل صدقے سے میرے مولا، یا اللہ اس مبارک مہینہ رمضان مبارک کے طفیل صدقے سے، یا اللہ تو سرکار کی امت پہ رحم کر دے میرے مالک، یا اللہ ہم سرکار کی امت کے ہر مومن، ہر مومنات کی تو مغفرت فرما دے میرے پاک پروردگار، یا اللہ آپ کو واسطہ، آپ کے حبیب کا واسطہ ہے میرے مالک، جس کے واسطہ آپ دنیا اور آخرت سجائے میرے مولا، میرے سرکار کے طفیل صدقے سے، یا اللہ ان کی امت کے ہر مومن، ہر مومنات کی مغفرت فرما دے میرے پاک پروردگار، ان کو بخش دے میرے مالک، یا اللہ تو رحم کر دے میرے مالک، رمضان کے برکتوں سے، فضیلتوں سے ہر مسلمان کو تو مالا مال کر دے میرے مالک، یا اللہ، یا اللہ یہ دنیا میں سے جو کووڈ 19 کا جو دنیا میں قہر ہے میرے پاک پروردگار، یا اللہ اس سے یہ کووڈ 19 کو یا اللہ دنیا سے دست و نابود کر دے کہ میرے مالک ہم سب کو یا اللہ تو ایمان کی دولت سے نواز دے میرے مالک، ہم سب کو یا اللہ ہر مسلمان کو تیرے فرما بردار بندے بنا دے میرا مولا، تیرے نیک بندے بنا دے میرے مالک، یا اللہ ہم سب کے ہر مسلمان کے دل میں تیرا ڈر، تیرا خوف پیدا کر دے میرے مالک، سرکار کی محبت پیدا کر دے میرے مالک، ہم سب کو یا اللہ تو سرکار کے سنتوں پہ چلنے والا بنا دے میرے مالک، یا اللہ دنیا کے ہر مومن مومنات کی مغفرت فرما دے میرے مولا، یا اللہ ہر جو بھی مشکلات میں ہے میرے مالک، مسلمانات چاروں طرف میرے مالک پریشان حال ہے میرے مالک، یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما دے میرے مولا، یا اللہ تو رحم کر دے میرے مالک، مدد کر دے میرے مولا، معاف کر دے میرے مالک، یا اللہ رزاق آپ ہے میرے پاک پروردگار، یا اللہ ہر ایک کے رزق کے دروازے کھول دے میرے مالک، حلال رزق کے دروازے کھول دے میرے مولا، یا اللہ چاروں طرف مسلمان پریشان حال ہے میرے مالک، یا اللہ غریبہ میرے مالک بھوک سے تلملا رہے میرے مولا، غیب سے ان کو یا اللہ رزق کا انتظام کر دے میرے مالک، یا اللہ تو رحم کر دے میرے مولا، یا اللہ تو مدد کر دے میرے مالک، معاف کر دے میرے مولا، یا اللہ تو ہم سب کو یا اللہ رمضان کے پورے برکتوں سے نواز دے میرے مالک، ہم سب کو یا اللہ رمضان میں پورے روزے رہنے کی ہمت اور طاقت سے نواز دے میرے مالک، نمازاں 5 وقتہ نمازی بنا دے میرا پاک پروردگار، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے بنا دے میرے مالک، درود اذکار پڑھنے والے بنا دے میرے پاک پروردگار، زکوٰۃ دینے والے بنا دے میرے مالک، تراویحوں کی پابندی کرنے والے بنا دے میرے مالک، تہجد میں گڑ گڑا کے آپ سے دعا کرنے والے بنا دے میرے مالک، یا اللہ رمضان کا ایک سیکنڈ یا اللہ آپ کو راضی کرنے میں ہمارے گزرنا نصیب کر دے میرے مولا، یا اللہ تو ہم سب کو یا اللہ اس کا بہترین اجر تیری شان کے لائق دنیا اور آخرت میں پیڑا نہ پیڑی یا اس میں دے دے میرے پاک پروردگار، رحم کر دے میرے مولا،
مدد کر دے میرے مولا، معاف کر دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ ہم تیرے گناہ گار، سیاکار، بدکار، ناپکار بندے ہیں میرے مالک، مگر تیرے ہی بندے ہیں میرے مولا۔ تو نے معاف کرے گا تو کون معاف کرے گا میرا مالک؟ رحم کر دے میرے مولا، اسلام کا جھنڈا بلند رکھتے میرے مالک۔ یا اللہ تو رحم کر دے میرے مالک، مدد کر دے میرے مولا، معاف کر دے میرے مالک۔ یا اللہ تو رحم کر دے، رحم کر دے، رحم کر دے، معاف کر دے، مشکلات کو آسان کر دے میرے مالک۔ سوائے تیرے کسی کا محتاج کبھی کسی کو نہ کر میرے مالک۔ یا اللہ ہم سب کو مرتے دم کلمہ نصیب فرما دے میرے مالک، ایمان کے ساتھ زندگی دے، ایمان کے ساتھ موت دے، ایمان کے ساتھ ہماری زندگی دے میرے مالک۔ یا اللہ، یا اللہ خبر کا سکون، چین، خوشیاں نصیب کر دے میرے مالک۔ ہر مسلمان کے واسطے پہلی منزل خبر کی آسان کر دے میرے پاک پروردگار، رحم کر دے میرے مولا۔ یا اللہ پورے مسجدوں کو یا اللہ تو آباد کر دے میرے مالک۔ یا اللہ ہم سب کو یا اللہ یہ کووڈ-19 ختم کر کے مسجدوں کو آباد کر دے میرا مالک۔ یا اللہ مدرسے، مسجدوں سب کی حفاظت فرما دے میرا مالک، ہر مسلمان کی حفاظت فرما دے میرا مولا، ہر جنوں کو میرا مولا خوشیوں کے ساتھ نواز دے میرے پاک پروردگار، تیری فرما برداری میں نواز دے میرے مولا، گناہوں کو معاف کرتے ہوئے دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دے میرے مالک۔ یا اللہ تو رحم کر دے، یا اللہ رمضان کے پورے برکتوں سے ہر مسلمان کو نواز دے میرے مالک، عید کے سچے خوشیاں ہر گھر میں نصیب کر دے میرے پاک پروردگار، گناہوں کو معاف کرتے ہوئے دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا فرما میرے مالک، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی اللہ محمد نبی الامی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی اللہ محمد نبی الامی رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی اللہ محمد نبی الامی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ۔